السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں پارے کا 17واں رکوع آیت نمبر 147 اور یہ اس پارے کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شکر کا معنی اعتراف نعمت ہے اور اس کے 3 مدارج ہیں۔ نمبر 1 قلبی، یعنی انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے احسانات کا اعتراف کرے۔ نمبر 2 قولی، تحدیث نعمت کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے۔ نمبر 3 عملی، یعنی اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی ظاہر ہوں، اور یہ تینوں درجات دراصل لازم و ملزوم ہیں اور بالترتیب وجود میں آتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وفور جذبات کا ہی یہ اثر ہوتا ہے کہ خود اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی ان احسانات کا تذکرہ کرتا ہے اور اس سے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی محبت اور اخلاص کا اس کی فکر پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں اتنا ہی زیادہ مجھے اس کا مطیع اور فرما بردار اور عبادت گزار بننا چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ واقعہ بہت سی احادیث صحیحہ میں مذکور ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ سچے مومن پر اللہ کے جتنے احسانات اور فضل و کرم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے جذبات محبت، خلوص اور وفاداری جوش میں آتے ہیں اور وہ ہر طرح سے ان احسانات کے شکر کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ لفظ شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب قدردانی یا قدر شناسی ہوتا ہے، یعنی انسان اگر تھوڑا سا عمل یا شکر ادا کرے تو اللہ انسان کے عمل سے بہت بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، جبکہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اکثر ناشکرا ہی واقع ہوا ہے، اور کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف کام کرے تو اس سے محاسبہ میں سختی کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان شرک کر کے یا پے در پہ نافرمانیاں کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لے تو اللہ کبھی کسی کو خواہ خواہ سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔